حمد و سلام کے بعد جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کے لیے تقریب شہید ہمارے بزرگ مرحوم محترم ملک رزاق صاحب کی اصالِ ثواب کی تقریب شہید ہے، اور چند لمحوں میں ہم نے حقوق والدین پر روشنی ڈالنی ہے، اور حقوق والدین پر اس لیے بیان کرنا ہے کہ آج کل بہت زیادہ ہم لوگ، جیسا کہ مولانا صاحب نے بیان کیا کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں موت قبر سے اور والدین کی غلامی اور فرمانداری سے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، دینی مجالس میں جاتے نہیں، اور اگر ادھر ہم نہیں جاتے تو پھر ہم کتب کا مطالعہ بھی نہیں کرتے، دینی کتابوں کا ساتھ ساتھ ہم مطالعہ رکھیں، ایک ہماری زندگی میں تبدیلی آتی رہے، وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ دین کا غلبہ ہمارے اوپر نہیں رہا۔ جو یورپی ممالک ہیں، سوشل میڈیا ہے، ان کی جو باتیں ہیں ہم ان کو اپنانے کی اور ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم جو ہے والدین کی فرمانداری سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ ایسا تحفہ ہے، اس دنیا آخرت میں سب سے بڑا تحفہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور قیامت میں اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ ان تحفوں کے بعد سب سے بڑا تحفہ والدین ہے، ماں باپ ہے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کر لیتا ہے، ان کی فرمانداری میں زندگی گزار لیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی اس نے عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اس غلامی کا صلہ جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میں رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں۔ پہلا میرا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ میری عبادت کرنی ہے، غیر کی عبادت نہیں کرنی، اور دوسرا میرا حکم یہ ہے کہ میری عبادت کے بعد پھر اپنے والدین کی فرمانداری کی زندگی گزارنی ہے۔ گویا جس طرح میری توحید پر ایمان لانا فرض ہے، میری عبادت کرنا تمہارے اوپر فرض اور تمہارا مقصد حیات ہے، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کی جو فرمانداری ہے وہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں اس دنیا کے اندر جو قیمتی رشتے ہیں، جو والد ہیں، وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک والد تو وہ ہے جو ہماری حقیقی پیدائش کا سبب ہے، دوسرا والد وہ ہے کہ جو ہماری تعلیم کا باعث بنے، جس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی راہ پر گامزن کیا، اور تیسرا والد کون ہے؟ ہمارا سسر ہے، جس نے اپنی بیٹی، اپنے دل کا ٹکڑا ساری زندگی کے لیے ہماری ملکیت کر دی۔ یہ تین والد ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی فرمانداری نہیں کرے گا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت جب قریب آئے گی تو حضور نے فرمایا لوگ بیوی کی فرمانداری کریں گے، اپنی والدہ کی فرمانداری نہیں کریں گے۔ جی، اور یہ حقیقت ہے، آج کل نظام جیسا جا رہا ہے۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی کتاب الزواجر میں فرماتے ہیں تین ایسے برے عمل ہیں جن کی عادت جس کو پڑ گئی، نہ اس کا اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ ہمارا مقصد حیات کی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر ایک بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صاحب حیثیت ہو کر حج اور زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کا والد اس سے ناراض ہے، اس کی والدہ اس سے ناراض ہے، تو سرکار فرماتے ہیں لا یقبل لہ عدلا ولا صدقہ۔ علماء موجود ہے، سرکار نے فرمایا نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ اس کا نفل۔ اب ذرا غور کریں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، وقت آپ نے نکالا،
وضو آپ نے کیا، مسجد میں آپ نے سجدہ ریزی کی، لیکن اللہ اس کا سجدہ ریزی کا جو آپ کا مقصد ہے وہ قبول نہ فرمائے، پھر ہمارے ان سجدہ ریزیوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان عبادتوں، تلاوتوں، ذکر و اذکار، تسبیح و تعلیم کا فائدہ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہ ہو، مسترد ہو جائے؟ وہ تب قبول ہوں گے جب ماں باپ کی فرمانبرداری رہے گی، اللہ کی تقدیر پر ہمارا ایمان رہے گا، اور شراب کے ہم عادی نہیں ہوں گے۔ جبکہ 3 گناہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ اگر ان 3 میں سے کسی ایک گناہ میں ہم مبتلا ہو گئے تو پھر ہماری عبادت مسترد ہو جائے گی، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں رضا الوالدین، فرمایا رب فی رضا الوالدین وسخط رب فی سخط الوالدین، فرمایا اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے والد کو راضی کر دو، اور اگر والد تم سے ناراض رہ گیا پھر سمجھو کہ تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے۔ فرمایا والد کو سب بات کرنا، تمہارا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اگر تم جنت کے درمیانے دروازے سے انٹری کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو پھر جنت تمہارے گھر میں موجود ہے، تمہارا والد گھر میں موجود ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، سرکار فرماتے ہیں جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے، یعنی والد اور والدہ کی فرمانبرداری یہ تمہارے لیے جنت کا باعث ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی راہ بتا دے تو جنت میں چلی جائے، فرمایا تیرے ماں باپ ہیں، ماں جنت کا اور نار ہوگا، یہ ایسی راہ ہے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے اور جہنم میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر ان کی فرمانبرداری نصیب ہو گئی تو پھر جنت کا ذریعہ ہے، نافرمانی میں اگر زندگی گزر گئی تو پھر دنیا بھی جہنم ہے اور آخرت بھی جہنم ہے۔ آج دیکھیں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جی اتنی مشکل سے حج ہوتا ہے، عمرہ بھی بڑا مشکل ہو گیا، اپروول آتی ہے، ویزا لگوانا پڑتا ہے، 100 جگہ پر دوڑیں لگوانی پڑتی ہیں، جی بلکہ اللہ معاف کرے حج کے کام کرنے کے لیے کہیں ارجنٹ کو رشوت بھی دینی پڑتی ہے، کیا کچھ کر کے ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم صاحب حیثیت نے حج کر لیں، لیکن ہم نے حج کیا، نامعلوم ہمارا حج قبول ہے یا قبول نہیں ہے، جی اگر اس میں اخلاص ہے تو قبول ہے، اور اگر غریب کا خون چوس کے حرام روزی کما کے وہاں لبیک کہا تو رب کی طرف سے جواب میں دیکھا لا لبیک، تو کہتا ہے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو لبیک کہہ رہا ہے لیکن میرا جواب یہ ہے کہ لا لبیک، حاضر نہیں ہے، کیونکہ تیرا رزق طیب نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، تو نے غریب کا خون چوس کر میری بارگاہ کی حاضری دی ہے، میں ایسی حاضری کو قبول نہیں کرتا، جی لیکن ایک حاضری وہ ہے جس کے لیے ویزا نہیں لگوانا پڑتا، وہ ہمارے گھر میں موجود ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری ہے، ماں باپ کی غلامی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بیدار ہو کے اپنے ماں باپ کا صبح چہرہ دیکھتا ہے، اور چہرہ دیکھنے والے کے لیے کوئی ایجوکیشن، کوئی دنیا کی جو ڈگریز ہیں وہ بھی شرط نہیں ہے، بلکہ چہرہ دیکھنے والے کے دل میں والدین کی محبت اور فرمانبرداری کا جذبہ ہو، یہ میرے محسن ہیں، ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، فرمایا وہ ماں باپ کے چہرے کا دیدار کرے گا، اللہ کریم اس کے مقبول حج ہونے کا آرڈر جاری ہوگا، جی گھر میں حج موجود ہے۔ اور ایک صحابی کے ذہن میں سوال آیا کہ سرکار فرمایا ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کا چہرہ دیکھ لو اٹھ کے اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا، صحابی رسول کے ذہن میں آیا میں تو گھر میں رہتا ہوں، بار بار آج کل تو اولاد الگ ہو جاتی ہے نا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے، جی بھائی پوچھتے ہیں یار شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ رہیں یا الگ رہیں، تو میں تو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ روزانہ اگر حج کا مقبول حج کا ثواب لینا ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ رہیں، آخری دم تک ان کی غلامی میں رہیں، اور اگر اس حج کے ثواب سے معروف رہنا ہے تو پھر آپ کی مرضی۔ حضور صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ایک دن کے اندر اپنے ماں باپ کا بار بار چہرہ دیکھوں، بار بار ان کے دیدار سے مشرف ہوں، تو کیا مجھے جتنی مرتبہ دیکھوں گا ایک دن میں اتنے حجوں کا ثواب ملے گا؟ سرکار نے ایک ہی جملہ فرمایا
اللہ اکبر و اطیب، اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ذات ہے، وہ تو ثواب دینے سے تھکتی نہیں ہے، اور اطیب ہے، سب سے پاکیزہ ذات ہے۔ تم یہ پاکیزہ عمل کرو، اللہ تمہیں جتنی مرتبہ دیدار کرو گے اتنے حجوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی ذات بڑی پاکیزہ ہے، تمہارے اس عمل کو قبول کر کے تمہیں گناہوں سے پاک فرما دے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ حج کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب کا گناہوں کو مٹا دے گا، فرمایا کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، فرمایا حج ایسا عمل ہے کہ جو سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت ایسا عمل ہے جو سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور تیسرا فرمایا وَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جب کوئی غیر مسلم، جب کوئی کرسچن اسلام کی طرف آ جاتا ہے، حضور کی غلامی قبول کر لیتا ہے، اللہ 80 سال کفر پہ گزارے ہوں، 90 سال کفر پہ گزارے ہوں، جب حضور کی غلامی میں آئے اللہ اس کے ساتھ کا سارے گناہ کو معاف فرمائے۔ اور ماں باپ کی جو فرمانداری ہے بہت رنگ لاتی ہے، دنیا میں بھی بہت رنگ لاتی ہے، آخرت میں بھی بہت رنگ لاتی ہے۔ بس ایک بات میں فرمانداری کی کہ دعا ماں باپ کی کہاں پہنچا دیتی ہے، اور ایک بات کہ ماں باپ کی دعا نہ لے بندہ معلوم رہے پھر بندہ کتنا ذلیل ہوتا ہے۔ دونوں باتیں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حکم ربی ہوا کہ آپ جائیں سمندر کے کنارے پر چلے جائیں، میری قدرت کے کرشمے دیکھیں۔ قرآن نے وزٹ اور سیر کے دو مقصد بیان کیے، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یبشر الارض بعد موتہا، کہ وزٹ کرو، سیر کرو، مطالعاتی دورہ کرو، دیکھو اللہ کی رحمت کیسی ہے، اس کے آثار رحمت کیسے ہیں، مردہ زمین کو، بنجر زمین کو کیسے آباد کرتا ہے۔ ایک تو سیر کا یہ مقصد بیان کیا، اور دوسرا فرمایا کن سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، سیر کرو جا کے دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا ہے، قوم عاد قوم سمود کے دیکھو عمارتوں کے آج کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی سرسبز شادابی نہیں ہے، کوئی وہاں مطلب لوگ نہیں بس رہے۔ یہ دو مقصد ہیں۔ اللہ کے نبی کا کیا مقصد تھا؟ حکم ربی تھا کہ جاؤ اور سمندر کے کنارے پر جا کر تم وہاں کیا کرو، میری قدرت کی کرشمے دیکھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو پتہ ہے جنوں کے ساتھ دو جن دیے، اور ایک اپنا وزیر آصف برخیا اس کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ جن کو کہا کہ غوطہ زنی کرو سمندر میں کیا چیز نکلتی ہے، سمندر کی تہہ تک جا کر اس کا مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسرے جن کو کہا تم غوطہ زنی کرو تمہیں کیا چیز دستیاب ہوگی، دوسرے جن نے غوطہ لگایا سمندر میں کہنے لگا مجھے بھی کوئی چیز نہیں ملی۔ پھر آپ نے اپنے وزیر جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ چند لمحوں میں اتنا بھاری تخت 900 کلومیٹر کی مسافت سے چند لمحوں میں انہوں نے حاضر کر دیا تھا، آگ جھپکنے سے پہلے انہوں نے حاضر کر دیا تھا۔ آصف برخیا کو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب تم جاؤ اور نیچے سے اللہ کی قدرت کے کرشمے کا اظہار ہوگا وہ تم دکھاؤ۔ وہ چلے گئے طے میں، نیچے سے بڑا خوبصورت ایک قبہ جو بالکل گول تھا، خوبصورت تھا، اس کو نکال کے لائے۔ اس کے 4 دروازے تھے، اس کے 4 دروازے تھے، یاقوت کا تھا، زمرد کا تھا، جی ہیرے تھے اور موتی تھے۔ 4 طرح کے وہ گول قبہ ہے اور چاروں طرف اس کے دروازے ہیں، اور اس کے اندر اللہ کا ایک بندہ، یہ قابل غور بات ہے، قالین بچھا ہوا ہے، اللہ کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، فرماتے ہیں بھائی تم کون ہو، یہاں کیسے رہ رہے ہو، کس کی انسی ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تک جو میں پہنچا تو اپنے والدین کی دعاؤں کے سمرے میں یاد رکھنا ہے، میرے ماں باپ کی دعاؤں نے مجھے یہ
مقام عطا کیا ہے کہ سمندر کی تہ میں جہاں سلپی ہوتی ہے وہاں میرا بسیرا اور میرا ڈیرا ہے جہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. میں پہلے اپنی جو ہے وہ والدہ کی خدمت کرتا رہا. خدمت ساری زندگی کی. میری ماں بھی معذور تھی, میرا والد بھی معذور تھا. جی والدہ نبینہ تھی, والد اپاہج تھا, دونوں معذور تھے. میں ساری زندگی ان کی خدمت کرتا رہا. میری والدہ کی موت کا وقت قریب آیا نا, والدہ نے مجھے بڑی پیاری دعا دی, کہا بیٹے جاؤ اللہ تمہاری لمبی عمر کرے. اور لمبی عمر تو بڑے لوگوں کی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ بیٹے میری یہ بھی دعا ہے اللہ ساری زندگی عبادت کرنے کو. حضور نے بھی یہی فرمایا, خیر الناس من قال قوله واسمع عمله. فرمایا بہترین لوگوں میں سے تو ہے جس کی لمبی عمر ہو اور نیک عمل ہو. میں مبالغے کے طور پر نہیں کر رہا, میں نے جب بھی بھائی رزاق صاحب کو ملاقات کی ہے, خاص کر پیر اور جمعرات کو, کبھی بھی میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا کہ آج میرا روزہ نہیں. جب بھی میں دیکھا ہے بھائی آپ گواہ ہیں, حضور نے فرمایا تم شہداء اللہ فی الارض, تم لوگ اس زمین میں اللہ کی گواہ ہو, تم اچھی گواہی دو گے تو اچھے رب فیصلے کریں گے. مار المومن حسن فهو عند اللہ حسن. مومن جس کو اچھا سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بھی اچھے فیصلے ہوتے ہیں. ومار المومن قبیحا فهو عند اللہ قبیح. فرمایا مومن جس کو برا سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں بھی برے فیصلے ہوتے ہیں. الحمدللہ آخر دم تک وہ نیکی پر قائم رہے. یہ بھی بڑا اللہ کا انعام ہے. تو کہا یہ مجھے والدہ نے دعا دی ہے کہ لمبی عمر بھی ہو اور عبادت بھی ساری زندگی کرتے ہیں. اللہ کرے آپ ہم سب کو بھی یہ والدین کی دعائیں لگتے ہیں. اور پھر والدہ چلی گئی, میں والد کی خدمت میں لگ گیا. والد بھی معذور تھے, دن رات خدمت میں لگا رہا. علاقے بہت توقع قریب آیا تو والد کو مارا. اصل تو کمال یہ ہے نا کہ والدین راضی ہو کر جائیں, دعائیں دیں. اور میں نے بھائی ملک رزاق صاحب کو دیکھا, وہ کبھی بھی گھر میں ان سے نہیں بولے. آج کتنی زندگی گزر گئی, نہ بیٹوں سے نہ بیٹیوں سے. اتنا اچھا ان کا کردار تھا, الحمدللہ قابل رشک تھا, مسکراتے دنیا سے تھا. اللہ اکبر. والد نے کیا دعا دی, بڑی عمدہ دعا دی, بیٹے جیتے رہو اور ساری زندگی عبادت کرتے رہو, اور جائے عبادت تمہیں ایسی نصیب ہو جہاں شیطان کا دخل ہو. اس پہ غور کریں, یہ بڑا خاص جملہ ہے. جی آپ ہم یہاں بیٹھے, شیطان یہاں سکتا ہے. ان الشیطان یجری مجری الدم. تمہیں ایسی عبادت کی جگہ اللہ عطا فرمائے کہ وہاں شیطان کا دخل نہ ہو. والد وہاں سے چلے, والدہ کی بھی دعا مل گئی, والد کی بھی دعا مل گئی. اب جب دونوں چلے گئے تو پھر جب وہ چلے جائیں گے پھر گھر میں دل نہیں رہے. جنہوں نے غلامی کی ہوتی ہے نا, یقین کریں بھائی عثمان, بھائی احمد, بھائی عتیق, بھائی شفیق, پہلے کی سالوں سے ان سے ملاقات ہے, لیکن اب جو ملاقات کر کے ان کے چہروں سے جو پریشانی مجھے نظر آ رہی ہے, یا بھائی رزاق صاحب کے انتقال کر کے جو پریشانی دیتی ہے, وہ سارے آپ گواہ ہیں. یہ کیا ہے کہ پھر والدین کے بغیر گھر دل نہیں کرتا. مجھے ساری زندگی خدمت کرتا اللہ نے جذبہ دیا, دین کی خدمت کرتا رہا, کوئی بیماری نہیں تھی. لیکن والدہ ماجدہ جب چلے گئے تو پتہ نہیں کیا ان کا رشتہ تھا, سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. ان کی ٹینشن میں شوگر کی بیماری کے بیٹھے. جی یہ بڑے قیمتی رشتے ہیں. ان رشتوں کا بدل نہیں ہے. دنیا کے بازار سے ہر چیز مل جاتی ہے, ماں باپ کی خوشبو نہیں ملتی, ماں باپ نہیں ملتے. جی اللہ اکبر. بڑے ہی مطلب ایمان افروز باتیں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے سمیٹ رہا ہوں. پھر مطلب کہ کیا ہوا, کہتے ہیں گھر تک میرا دل نہیں کرتا تھا تو میں سمندر کے کنارے بھی چلا گیا. میں نے کہا چلو سمندر کے پاس بیٹھیں گے, دل بہلائیں گے, ٹھنڈے چشمے پانی کے دیکھیں گے. وہاں جب میں چلا گیا, اللہ کی طرف سے غیبی انعام ہوا. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا, وہ فرشتہ سمندر کی تہہ سے قربہ لے کر آیا اور مجھے اس کے اندر بٹھا دیا. میں سمندر کی تہہ میں. آپ نے فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا؟ قاضی کہ مجھے تو 2000 سال ہو گئے, میں اندر ہی عبادت کر رہا ہوں, کیونکہ ماں باپ نے دعا دی تھی, یہ اس دعا کا ثمر ہے. کئی بھائی گاڑیوں کے پیچھے بڑی محبت سے لکھا ہوتا ہے یہ ماں باپ کی دعا کا ثمر ہے. حقیقت ہے یہ مقام ایک فقیر امیر بننا ہے تو ماں باپ کی دعا میں رہنا ہے. تو پھر اللہ نے مجھے یہ جگہ جو ہے کہا تم کیوں کی
کی حکام ابراہیم علیہ السلام کا ہوں، ان کے دور سے لے کر اب تک سمندر کی تہ میں پاکیزہ تعلیم کے اندر جواہر، موتی، ہیرے، زمرد کی خوبصورت دروازوں کے اندر بیٹھ کر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ بھائی حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن گھر میں والدہ پوری ہو، کیا حج پہ جانے کی اجازت ہے؟ والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، بندہ بے شک ہے، بے حیثیت ہو، تو کہا فرماتے ہیں حج نہ کرے، ماں باپ کی والدہ کی خدمت کرے۔ حضرت تو ویسے کرنی کو دیکھیں نا، حضور کا دیدار کرنے کے لیے نہیں آئے، یمن میں زندگی گزر گئی، پھر تڑپتا رہا کہ میں حضور کا دیدار کروں، دیدار کے لیے نہ آ سکے، لیکن حضور صحابہ کی مجلس سے اٹھ کر جب یمن کی طرف رکے نبوت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے میرے کو ویسے کرنے کی خوشبو آ چکی۔ عاشق بننے کے لیے اشتہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، لمبے چوڑے بینروں کی ضرورت نہیں ہوتی، حضور کے جو احکام آپ نے دیے ہیں، شریعت کا جو حکم ہے اس پر پابندی کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حج پہ بندے نے جانا ہے، والدہ پوری ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف پوری والدہ ہے، عمرہ والدہ ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا کہتا ہے امی جان اجازت، میں عمرے پہ حج پہ میں چلا جاؤں گا، پھر جا رہے پیدل تو جاتے تھے، کتنے عرصہ پیدل چل کے جاتے تھے، اجازت ہے؟ اللہ اکبر، والدہ نے کہا بیٹا تمہارے سوا میرا سہارا کون ہے؟ تمہارے علاوہ میرا سہارا کون ہے؟ اب تمہاری مرضی ہے، بیٹا رہے گا، نہیں والدہ کی فرمانداری، والدہ کے میرے بغیر کو دل نہیں لگتا، نہیں جاتے، چلو ایک سال گزر، اگلا سال آیا، حج کے قافلے جب رواں ہوئے، پھر کہا امی جان اب تو اجازت ہے نا کہ نہیں؟ امی جان نے کہا بیٹا میں بوڑھی ہوں، میرے سوا تمہارا سہارا کون ہے؟ بس پھر خاموش ہو گیا۔ اگلا سال آیا تو نہ رہا گیا، ایسے کرتے کرتے کہیں حج نہ رہ جائے، والدہ کو بتائے بغیر حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب دیکھیں والدہ کی فرمانداری جب بندہ نہیں کرتا تو پھر کیا انجام ہوتا ہے، جب فرمانداری کرتا ہے تو پھر کیا ثمرہ ملتا ہے۔ دیکھیں وہ بندہ والدہ کی اجازت کے بغیر حج کرنے کے لیے چلا گیا، اگر وہ حج فرض ہے تو والدہ کی غلامی بھی فرض ہے۔ ان کا دیدار کرنے سے حج کا حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، حج کرنے کے لیے چلا گیا، راستے میں جب رات آئی ایک مسجد کے اندر چلا گیا، حج کرنے جا رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، مسجد میں کیا عبادت شروع کر دی۔ اسی محلے کے اندر چوری ہوئی، لوگ چور کو تلاش کر کے کہیں نہ ملا کر مسجد میں آئے، بندہ بڑے پرسکون طریقے سے عبادت کر رہا تھا، تو ویسے پھر کیا ہوا، جو چوکیدار تھا پولیس والا وہ آیا اور خوب اس کو مارا، ہاتھ پاؤں کاٹ دی، جی ہاتھ پاؤں کاٹ کے چہرہ سیاہ کر کے، تو اب ایک ریڑھی کے اوپر لٹا کے سارے گاؤں کا جو ہے وہ وزٹ کرایا، گھمایا اور کہا کہ جو چوری کرتا ہے اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس بندے نے رو کر کہا یہ جملہ نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر فریضہ حج ادا کرتا ہے۔ آپ نے پہلے مدنی صاحب سے حدیث پاک سنی ہے ابن ماجہ کی، کہ حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے، مومن کا مقام اور شان تم سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، کہا یوں نہ کہو کہ چور کی یہ سزا ہے، بلکہ یوں کہو کہ جو ماں باپ کی اجازت کے بغیر حج کرنے چلا جاتا ہے اس کی سزا یہی ہے۔ پھر کوئی بیچ میں جانے والا تھا، کنبے اور برادری عرب میں مشہور ہوتی تھی، جیسے کہ فلاں رابع بصری کے خاندان سے ہے، فلاں کے خاندان سے ہے، کوئی جاننے والا نیک بندہ تھا، اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، یہ تو نیک خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ساری زندگی ماں باپ کی خدمت جس نے گزار دی ہے، تو اس کو سزا دے رہا ہے، اس کو چور سمجھ رہا ہے، یہ چور نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے۔ تو اس نے معافی کی کہ حضور مجھے معاف فرما دو، مجھے معاف فرما دی، میں یہ مغالطے میں تھا، مسجد میں یہ چور ہوگا، آپ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے معاف کر دیا، واپس گھر چھوڑا، مجھے واپس لے کے گئے، کہاں والدہ کے پاس نہیں لے کے جانا، تھوڑا فاصلے پہ مجھے لٹا دینا، کیونکہ اب تو ہاتھ بھی کٹے گئے، پاؤں بھی کٹے گئے، اب تو میں خدمت کے قابل نہیں رہا، مجھے دور لٹا دینا۔ کہا ٹھیک ہے، دور گھر کے لٹا کے چھوڑ کے واپس آ گئے۔ بوڑھی والدہ نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی کون کھانا کھا لو، کھانا لایا، غور کرتی رہی، کہا کھانے کی طلب نہیں ہے، پھر کہا پھر آخر پہچان لیا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے جو ساری زندگی میری خدمت کرتا رہا
پھر پوری رات ماں اور بیٹا روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے. پھر والدہ رات کو سو کر نا بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ یہ میرا بیٹا انہی حالوں سے میری خدمت کرتا تھا، انہی پاؤں سے چل کے میرے پاس آتا تھا، تو اسے معاف فرما دے. ویسے سی پریشانی کے آدمی میں سو جاتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے نا آنکھ کھلتی ہے، بیٹے کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں، اور پہلے کی طرح خدمت گزار ہو جاتا ہے. جی اس لیے بھائی یہ بڑا قیمتی رشتہ ہے، یہ بڑا قیمتی رشتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر جی بڑے دلالی تھے نا، لیکن گھر سے نکلتے تھے بعد میں دعا کرتے تھے، کام بن جاتا تھا. جی یا رب میرا بیٹا بڑا دلالی ہے، کچھ حرکت لسانی ہو گئی اسے معاف کر دو. لیکن جب فوت ہو گئے تو کہا اب ذرا سوچ سمجھ کے دعا کرنا، رب تو اب بھی میں وہی ہوں، تم جو ہے موسیٰ اب سوچ سمجھ کے بات کریں. یا الہی پہلے تم رب اب بھی تم رب. اب انداز تکلم بدل کیا ہو گیا؟ کہا پہلے پیچھے طاقت تھی، والد کی دعائیں کرتے تھے، اب تو چلے گئے، اب ذرا اور سنبھال کی زندگی گزارنی ہے، اب ذرا بات کرنی ہے تو پھر سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. اگر دنیا کی کسی عورت کا بڑے سے بڑا عاشق ہو نا، اس کو اگر جنون ہو، میں نے واقعہ پڑھا، ایک کو جنون تھا، عورت نے کہا مجھ سے شادی کرنی ہے تو پھر اپنی والدہ کا جگر نکال کے لے آؤ. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تجھ سے شادی کرنی ہے، کہا جاؤ جگر نکال کے لے آؤ. خنجر جوں مارا، والدہ کا جگر نکال کے لے کے جا رہا تھا، راستے میں جب گئے نا پاؤں پھسل گیا، اس جگر سے بھی آواز آ رہی تھی میرے بیٹے گر گئے ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. یہ تو اتنا قیمتی رشتہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ والدہ سے دعا کرایا کرو، کیونکہ والدہ بڑی نرم دل ہوتی ہے، اور نرم دل جو بندہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا جلد قبول کرتا ہے. حضور اگر صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں نا اثر کی تو رونا شروع ہو جاتے ہیں. نماز کے بعد چل پڑتے ہیں، مقام ابواب پہ جانا ہے، یا رسول اللہ کوئی وحی آ جائے، کہا نہیں والدہ کی یاد میں ستایا ہے، قبر پہ جانا ہے. 400 کلومیٹر کا فاصلہ عصر کے ٹائم نکل کر حضور نے طے فرمایا. تو یہ کتنے قیمتی رشتے ہیں. یہ تو ہم ختم ہو جائیں گے، یہ حضور کی حدیث قرآن کی باتیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے بھائی جن کے والدین آخری بات جن کے والدین حیات ہے کرنا کیا ہے، جن کے والدین حیات ہیں روزانہ فجر کی نماز کے بعد، میں آپ کو آسان میں بتا رہا ہوں، مشکل نہیں، فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 12 مرتبہ پڑھ کے اپنے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے گناہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کو ثواب بخشیں، اور اگر حیات ہیں ان کی ایمان کی سلامتی کی دعا کریں. ایک بات. دوسری بات کیا کرنا ہے والدین کے لیے؟ روزانہ نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا. امریکہ میں بیٹا چلا گیا، کیا کریں اب باتیں یاد آ جاتی ہیں. خون اس نے کیا، بہن نے کہا میرا دوپٹہ لے آنا، بھائی نے کہا میری جوتیاں لے آنا، جی کسی نے کہا میری گھڑی لے آنا. جب والدہ سے بات ہوئی تو والدہ نے کہا بیٹے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تم سلامتی کے ساتھ امریکہ سے گھر پہنچ جاؤ، تم ہی میرا بڑا تحفہ، تم ہی میرا بڑا تحفہ. جو والدین صحیح ہوتے ہیں، جن کی والدین کی غلامی اولاد کرتی ہے، ماں باپ کی بھی بخشش ہوتی ہے، اولاد کی بھی بخشش ہوتی ہے. جو بندہ یہ دعا مانگتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم کرنا ہے، اس طرح بچپن میں کرتے ہیں، اللہ اسے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرے. اس لیے یہ دعا مانگی. یہ بھی یاد رکھنا فی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانگی. پہلے اپنی مغفرت، یہ بھی قابل غور نقطہ ہے، پہلے اپنی مغفرت کا ذکر ہے پھر ماں باپ کا ذکر ہے. پہلے یہ بھی یاد ہے ماں باپ کی بخشش ہے، پہلے اپنے گناہوں کی بخشش. ایسا کیوں؟ امام راضی فرماتے ہیں خود نیک ہو جائے گا تو ماں باپ کو قبر میں سکون پہنچائے گا، خود نیک نہیں ہوگا تو ماں باپ کو تکلیف ہوگی. اس لیے ایک بھائی جو ہے نا، ایک بھائی ان کے بعد دستان مذاکر تھے، وہ کہتے ہیں 40 سال تک ان کی بات یاد رہی، بیمار تھے، ذرا گھوم کی آنکھ کھلی تو کہا بیٹا بھول تو سارے جاتے ہیں ماں باپ کو کچھ سالوں کے بعد، لیکن تم جلدی نہ بھولنا، جلدی نہ بھولنا. وہ بندہ ایسا ہے کہتا ہے 40 سال تک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، میں دعا مانگتا رہا نماز کے بعد، کبھی میں اپنے ماں باپ کو بھولا نہیں. اس لیے بھائی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنی پہلے دعا کرنی ہے ہمارے اپنے گناہوں کی مغفرت کی،
اور پھر اس کے بعد ماں باپ کی دعا مقصد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بقایا منظور فرمائے۔ بندہ گناہگار سے گناہگار بھی ہوتا ہے جب جمعے والے دن ماں باپ کی قبر کی حاضری دے دیتا ہے، اللہ اس کا شمار نیکوکار میں کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا